اللہ تعالیٰ کی بارگاہ مقدسہ میں دعا ہے، التجا ہے کہ مولا ہم تمام مسلمان بھائی بہنوں کو اسی طرح سے دین حق اور پیغام مصطفیٰ کو سننے کی ہمیشہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اس محبت اور اس الفت کو ہمیشہ قائم و دائم عطا فرمائے۔ معزز سامعین اکرام، میں نے ابھی قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ لقد جاءکم رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول کو بھیجا، بے شک ہم نے تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ کیوں بھیجا، کس لیے بھیجا، انشاءاللہ تعالیٰ بتانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بات چل رہی تھی سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کی، اور زندگی میں بھی اس حالات اور اس لمحات کے جسے ہم زمانہ طفلی یا زمانہ بچپنا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ زمانہ بچپنا کہتے ہیں، اور یہ زمانہ بچپنا عجیب و غریب ہوتا ہے۔ جو بچے ہوتے ہیں اور بچپنا سے جب ان کی عمر جوانی کی دہلیز پر جاتی ہے، اور جوانی سے جب وہ بڑھاپے کے دہلیز پہ جاتے ہیں، تو پھر انہیں ماں کی آنچل یاد آتی ہے، ماں کی محبت یاد آتی ہے، ماں کی عقیدت یاد آتی ہے، اور رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا کاش تو ہمیشہ مجھے بچہ ہی بنا کر کے رکھتا، تاکہ ماں کی گود میں ہمیشہ پلتا اور پھلتا اور پھولتا، ماں کے آنچل کے تلے ہمیشہ سوتا اور رہتا بیٹھتا۔ مگر حضرات محترم خیال رکھیے گا، چاہے ہم اپنے وقت کے بوڑھے بھی ہو جائیں، والدین کی نظروں میں ہم بچے ہی رہتے ہیں۔ اور ماں نے کبھی فخر سے تو یہ کہا کہ میرا بیٹا جوان ہو گیا، میرا بیٹا بوڑھا ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، مگر تھوڑی سی خطا ہوتی، کیا کہتے ہیں میرا بیٹا تو ابھی بچہ ہے، میرا بیٹا تو ابھی بچہ ہے۔ حضرات محترم، مگر یہ آواز، یہ شبد کن کو سننے کو ملتی ہے؟ جن کی ماں حیات ہوتی ہیں، جن کے باپ زندہ ہوتے ہیں، جن کے سر پہ محبت کا ہاتھ رکھنے والا ہو، جن کے سامنے میں رحمت کا سایہ ان کے سر پہ رکھنے والا ہو، ان کے لیے ہے۔ مگر کاش اس بچے کا حال کیا ہوتا ہوگا۔ آپ نے بھی بہتوں کو دیکھا ہوگا، اور ہم نے بھی دیکھا ہے، جس بچے کو پیدا ہونے سے پہلے ان کا باپ کا انتقال کر جائے، اس بچے کا حال کیا ہوتا ہوگا۔ جس بچے کو پیدا کرتے ہی وہ ماں انتقال کر جائے، اس بچے کا حال کیا ہوتا ہوگا۔ اس بچے کا حال کیا ہوتا ہوگا کہ کچھ ہی دن گزرے تھے، سال 2 سال کے 3 سال 4 سال کے بچے کی زندگی ہوتی ہے کہ وہ بچے کے ماں اور باپ کے دونوں سائے سر پہ سے اتر جاتے ہیں۔ حضرات محترم، ایسے ہی ایک واقعہ ہمارے بہار کا آیا تھا، ابھی تقریباً مہینہ 2 مہینے پہلے کی بات ہے، مجھے گھر سے آنے کے بعد آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے یہ لاک ڈاؤن کے حالات کو دیکھ کر کے، اور اس سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے، اور اپنے ماں باپ کی محبت کو نظر انداز نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ماں باپ کی محبت کو اپنے تخت دل میں جگہ دینی چاہیے۔ ماں تھی، کسی بھی بنا پر وہ گھر کو چھوڑ کر کے چلی جاتی ہے، ماں کسی بھی بنا پر گھر کو چھوڑ کر کے چلی جاتی ہے۔ باپ لاک ڈاؤن کے حالات خستے ہونے کی بنا پر، گھر میں خرچ نہ رہنے کی بنا پر باپ کا انتقال کر جاتا ہے۔ بچے 2 بھائی اور 2 بہنیں ہیں، 2 بہنیں بڑی ہیں، دونوں بچے چھوٹے ہیں، اور چاروں بچے کی عمر تقریباً کسی کے سال بھر 3 سال 4 سال 5 سال، یعنی کہ 8 سال کے اندر چاروں بچے کی عمر ہے۔ ان بچوں کے سروں پہ سے ماں باپ کے سائے سر پہ سے اتر گئے، کیا اس بچے کو کوئی پوچھنے والا ہوگا؟
کیا اس بچے نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا کوئی پوچھنے والا ہوگا؟ کیا اس بچے نے نہایا یا نہیں نہایا کوئی پوچھنے والا ہوگا؟ کیا اس بچے نے کپڑے پہنے یا کپڑے بدلے یا نہیں بدلے، سویا یا نہیں سویا، کس حال میں رہتا ہے، کسی نے پوچھا یا پوچھا ہوگا؟ نہیں پوچھا ہوگا۔ اور جنہوں نے پوچھا ہوگا رب کعبہ کا ان کے اوپر خاص فضل و کرم ہوگا۔ حضرات محترم، ایسے ہی کچھ ہمارے پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتا ہے۔ پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے پہلے ہی ہمارے آقا و داتا دونوں جہاں کے مالک و مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد محترم حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال باکمال ہو جاتا ہے۔ آپ کے سر پہ والد محترم کا سایہ نہیں رہتا ہے، والدہ محترمہ رہتی ہے۔ میں نے آپ کو 4 سالہ زندگی بتائی تھی، جبکہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے 4 سال سے پہلے دوبارہ لے جانے کے بعد 4 سال سے پہلے وہ کسی بیماری کی بنا پر اور کسی بیماری کے بنا پر نہیں، بلکہ وہ جو سرکار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے سینہ اقدس کو چاک کیا تھا، اس دہشت کی بنا پہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ نے واپس لوٹانے کے بعد اسی سال ہوتا کیا ہے کہ معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، چلتے وقت گزرتا رہتا ہے، یہاں تک بات آ جاتی ہے کہ جس طرح سے بھی زندگی گزرتی ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کو جو بھی حضرت آمنہ خاتون سے بن پاتا ہے انعام و اکرام سے نواز کر کے انہیں رخصت کر دیا جاتا ہے۔ بات گزرتی ہے 4 سال کی، 4 سال سے 5ویں سال گزر جاتے ہیں، 5ویں سال سے جیسے ہی چھٹے سال کی دہلیز پہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قدم نازنین رکھتے ہیں۔ قدم نازنین رکھنے کے بعد ہوتا کیا ہے، پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم دادا جان کے خاندان والے، یعنی کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادا وغیرہ کا جو پہلے مکان تھا، پہلے رہنے سہنے کا جو جگہ تھی اور خانہ تھا، یعنی کہ گھر تھا، وہ مدینہ شریف میں تھا، جسے پہلے یثرب کہا جاتا تھا، یعنی کہ پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہجرت کے بعد وہ یثرب سے مدینہ بنا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ اپنے لخت جگر نور نظر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر کے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک لونڈی تھی، جسے خادمہ بھی کہہ سکتے ہیں، غلام بھی کہہ سکتے ہیں، ان کا نام حضرت ایمن تھا، حضرت ایمن تھا۔ جب حضرت ایمن سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہما یہ تینوں سفر باندھ لیتے ہیں مدینہ شریف کے طرف، جس کا نام پہلے یثرب تھا۔ حضرت عبد المطلب کے وہاں آباء و اجداد تھے، وہاں پہ خاندان والے تھے، ننیحال والے تھے۔ حضرت عبد المطلب کے کون تھے؟ ننیحال والے وہاں پہ رہتے تھے۔ وہاں پہ گئے ملاقات کرنے کے لیے، ملاقات کرنے کے بعد کچھ دن وہاں پہ رکے، سبوں سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے بعد جب ادھر سے واپس آنے لگے تو راستے میں آتے آتے ہوتا کیا ہے، حضرت سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں پھر ایک ایسے لمحات آنے کا وقت آ جاتا ہے، ایک ایسے لمحات ساتھ آنے کا وقت ہو جاتا ہے کہ ایک تو پہلے بابا جان کے سایہ سر پہ سے گیا، اب والدہ محترمہ کا سایہ سر پہ سے اٹھنے کا بھی وقت آ چکا تھا۔ حضرات محترم، مکہ شریف اور مدینہ شریف کے درمیان میں ایک جگہ کا نام ہے ابوا۔ اس ٹائم میں گاؤں تھا، ابھی تو وہ شہر ہو گیا ہوگا۔ جب حضرت آمنہ خاتون سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت ایمن یہ تینوں صاحبان جب مقام ابوا پر آتے ہیں، وہاں پہ حضرت آمنہ خاتون کا وصال باکمال ہو جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
उस वक्त सरकार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ कुल 6 साल की होती है। कितने साल की होती है? कुल 6 साल की उम्र शरीफ होती है। वालदा है माजिदा के सर पे से साया उतर जाता, वहीं पे आपको मदफन किया जाता है। और मदफन करने के बाद हज़रत उम्मे ऐमन सरकार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वहाँ से लेकर के आती हैं, और आने के बाद सरकार के दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के हवाले सरकार कायनात को कर दिया जाता है। करने के बाद इत्तफाक देखिए, वही 6 साल की उम्र शरीफ है। अभी माँ का गम दिल से गया नहीं था, अभी दादा जान की मोहब्बत व उल्फत मिल ही रहे थे, दादा जान के साये करम में थे ही। इसी दरमियान में दादा जान का भी विसाल बाकमाल हो जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रात मोहतरम, उस जगह पे आप होंगे, हम होंगे, बाप का साया, बाप की मोहब्बत, बाप की सूरत को हमने देखा नहीं, माँ की सूरत को देखी तो ज़माने तिफली में ही माँ का इंतकाल हो जाए, आपके हमारे ऊपर क्या गुज़रती है। वो तो जिनकी माँ गुज़री हैं, जिनके बाप गुज़रे हैं, उनसे जाकर के पूछिए। मगर हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाबा जान तो पहले विसाल फरमा चुके थे, वालदा मोहतरमा के भी विसाल हो गया। दादा जान थे जिनके ऊपर उम्मीद थी, दादा जान के भी 6 साल की ही उम्र शरीफ में विसाल हो जाती है। जब विसाल फरमा जाते हैं तो इसमें मुख्तलिफ रिवायात आते हैं। एक रिवायत के मुताबिक हज़रत अबू तालिब जो सरकार के चचा हज़रत अली के वालिद मोहतरम हैं, उन्होंने अपने पास रखा। एक रिवायत के मुताबिक हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वक्त विसाल से पहले, ये याद रखिएगा कि सरकार के 10 चचा थे। कितने चचा थे? 10 चचा थे। 10 को बुलाया गया तो 10 में से सबों ने, हज़रत अब्बास ने भी कहा कि पूछा गया कि भाई मेरा पोता मोहम्मद को कौन रखेगा, इनको इनकी परवरिश कौन करेगा, देख रेख कौन करेगा, अच्छी तरबियत कौन देगा, इसकी ज़मानत कौन लेगा। उस टाइम में हज़रत अब्बास भी बोलने लगे कि मैं रखूँगा, अबू लहब बोलने लगे मैं रखूँगा, हमज़ा बोलने लगे मैं रखूँगा, दिगर और सब चचा बोलने लगे मैं रखूँगा। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को किसी की बातों पे भरोसा नहीं हुआ। लास्ट में आपके दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अबू तालिब के हवाले कर दिया। किन के हवाले? अबू तालिब के हवाले कर दिया। कहा कि ए अबू तालिब, ये मेरा पोता है, तुम्हारा भतीजा है, मैं इन्हें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें अमानत के तौर पर देता हूँ। मेरे पोते के साथ कोई बदसलूकी, बदकिरदारी और कोई भी चोट एज़ा नहीं आनी चाहिए। अबू तालिब ने इन बातों का इकरार किया, ज़मानत भी दी और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को उनके ऊपर जो है भरोसा भी हो गया। साथ में रहने लगे। रहते 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 वक्त आ जाता है। इसी दरमियान में एक बात और बता दें कि सरकार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अबू तालिब बहुत ज़्यादा मोहब्बत फरमाया करते थे, बहुत ज़्यादा मोहब्बत फरमाया करते थे। और इसकी इंतहा यहीं तक नहीं है। ये बताइए, अगर आपके माँ बाप को ये पता चले कि मेरे भतीजा के ऊपर दुश्मन वार करने की जो है तैयारी में है, तो आपके वालिद वालदा या आपके घर वाले क्या करेंगे? या तो भतीजा को छोड़ देंगे अपनी हालत में, या वहाँ से दूसरी जगह तब्दील कर देंगे। यही करेंगे ना। मगर ये हज़रत अबू तालिब की शान और पहचान रही। अबू तालिब ऐसा नहीं करते थे, इसके बरअक्स करते थे, उल्टा करते थे। अबू तालिब करते क्या थे कि अपना बेटा अली को सरकार की जगह पर लेटा दिया करते थे। कौन सी जगह पर? उस जगह पे जिस पे मौत मंडा रही है। दुश्मनाने इस्लाम सरकार की जान लेने पे तुले हुए हैं और सरकार को हज़रत अली के बिस्तर इस्तराहत पे लेटा दिया करते थे।
اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک روز سرکار نے پوچھ لیا تو کہا اے بیٹا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے تیرے دادا جان سے، اپنے والد محترم سے میں نے تیری حفاظت کی ضمانت لی ہے۔ اگر میرا بیٹا علی چلا جائے تو مجھے کوئی غم نہیں، مگر اگر تیرے ساتھ کوئی بدسلوکی یا کوئی ایذا آ جائے تو میں اپنے بابا عبد المطلب کو کیا جواب دوں گا؟ میں اپنے بابا عبد المطلب کو کیا جواب دوں گا؟ لہٰذا اگر علی کی جان جاتی ہے تو جائے، مگر مصطفیٰ کی ذات پہ ذرہ برابر کے لیے بھی آنچ نہ آئے۔ یہ حضرت ابو طالب کی محبت تھی، الفت تھی، عقیدت تھی۔ حضرات محترم، بات جب یہاں تک آتی ہے، اس سے آگے ہم قدم کو آگے بڑھاتے ہیں، آگے قدم بڑھاتے بڑھاتے یہاں تک بات آتی ہے کہ سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے ساتھ رہتے ہیں، سہتے ہیں، کھانا پینا کرتے ہیں، کوئی بھی کام وغیرہ ہوتا ہے اس میں ہاتھ بٹاتے ہیں۔ اتنی ہی دیر میں آتے آتے آپ کی عمر شریف 12 سال کی ہو جاتی ہے۔ 12 سال کی عمر شریف میں آپ نے جو ہے پہلا جو ہے کاروبار کے لیے سفر فرمایا، کاروبار کے لیے آپ نے سفر کو طے کیا، یعنی کہ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ میں آپ نے ملک شام جانے کا ارادہ فرمایا۔ جب ملک شام جانے کا ارادہ فرمایا، ملک شام جا رہے تھے، راستے میں ایک راہب ملتا ہے۔ راہب کون ہے؟ یہ راہب ایک راستے میں کرسچن کی جو ہے وہ جو ہے بت خانہ ہے، اس کی عبادت گاہ ہے، وہاں پہ ان کا سادھو سنت رہتا تھا۔ انہوں نے جیسے ہی پیغمبر اعظم کو دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد ان کے سارے حالات کو دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد اس وقت بھی تمام قافلے کے سردار ابو طالب تھے، ابو طالب کو بلایا جاتا ہے۔ بلانے کے بعد ان سے سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ اے ابو طالب، اے شہر مکہ کے سردار، بتاؤ یہ کون ہے؟ یہ بچہ کا سردار کون ہے؟ یہ بچہ کا ذمہ دار کون ہے؟ وہاں پہ ابو طالب کہتے ہیں یہ میرا بھتیجا محمد ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے۔ اس وقت وہ راہب کہتا ہے، وہ پجاری کہتا ہے، وہ سادھو سنت کہتا ہے کہ میں نے توریت میں پڑھی ہے، میں نے انجیل میں پڑھی ہے، جتنے شکل و صورت اور جتنے بھی میں نے ان کے پیغمبر اعظم علیہ السلام کے کردار کے بارے میں پڑھے تھے توریت و انجیل کے اندر، وہ ساری چیزیں اس بچے کے اندر پائی جاتی ہے۔ لہٰذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ملک شام نہ جائیں، ملک شام کاروباری کے لیے نہ جائیں، بلکہ آپ یہیں سے جلدی سے واپس ہو جائیں، کیونکہ یہودی و نصارہ یہ دونوں کیا ہیں؟ اسلام کے دشمن ہیں، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمن ہیں۔ لہٰذا آپ یہاں سے واپس ہو جائیے۔ اگر یہ یہاں سے آپ ملک شام جاتے ہیں، ملک شام جانے کے بعد اگر یہودی و نصارہ کو پتہ چل جاتا ہے تو اس بچے کو ایذا پہنچائے گا، اس بچے کا دشمن بن جائے گا، ان کو تکلیف پہنچائے گا، ان کے اوپر طرح طرح کی ایذائیں دے گا۔ حضرات محترم، ابو طالب کو جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ میرا بھتیجا محمد نبی آخر الزمان بن کر آئے ہیں، نبی یہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دونوں جہاں کے مالک و مختار بن کر کے آئے ہیں، آخری پیغمبر بن کر کے آئے ہیں، اللہ کا محبوب بن کر کے آئے ہیں، مالک جنت بن کر کے آئے ہیں، خالق کے محبوب بن کر کے آئے ہیں۔ ابو طالب وہیں آنن فانن مال کو بیچتے ہیں اور بیچنے کے بعد فوراً مکہ شریف کی طرف واپس چلے جاتے ہیں۔ اپنے بھتیجے سے اتنی محبت کہ ملک شام جاتے تو ہو سکتا ہے اور زیادہ منافع ہوتا، مگر بھتیجے کی محبت میں راہب کے کہنے سے وہیں پہ مال کو بیچ کر کے اور فوراً مکہ شریف کی طرف واپس ہو جاتے ہیں۔ جب واپس ہو جاتے ہیں پھر 12 سالہ زندگی سے وقت گزرتا رہتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ہمارے آقا علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے کاروبار کی نیت سے 3 دفعہ سفر فرمایا تھا۔ کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ سفر فرمایا تھا۔ 2 دفعہ ملک شام کے لیے اور 1 دفعہ یمن کے لیے۔ تو 1 دفعہ کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ حضرت علی کے ساتھ 12 سال کی عمر شریف میں۔ دوسری دفعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک ایسی شخصیت کی اور ایک ایسی ذات کی تلاش تھی جو امین و صادق ہو، ایماندار ہو، انصاف پسند ہو، سچ بولنے والا ہو، کاروبار کو ایمانداری کے ساتھ کاروباری کو حد تک پہنچانے والا ہو۔
تو حضرت خدیجہ کی نظر جاتے جاتے پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جا کر کے ٹک جاتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ ٹک جاتی ہے۔ حضرت خدیجہ نے اپنے غلام کے ساتھ یہ خبر بھجوائی، اور غلام کا نام کیا تھا؟ میسرہ۔ یہ خادم خاص تھا حضرت خدیجہ کا۔ میسرہ کو بھیجا کہ اے میسرہ، جاؤ محمد کو اس چیز کا پیغام دو کہ وہ ہمارے کام میں ہاتھ بٹائے، اور وہ جو ہے وہاں پہ جو بھی معاملہ ہوگا، جو بھی فائدہ ہوگا، منافع ہوگا، تو جتنا ہم دوسرے کو دیتے ہیں اس سے ڈبل ہم ان کو دیں گے، اس سے ڈبل ہم ان کو دیں گے۔ تو میسرہ آئے اور ساری باتیں کہی، تو سرکار نے فرمایا کہ بھئی میں ایسے تو فیصلہ لے نہیں سکتا، ٹھیک ہے میں اپنے چچا ابو طالب سے پہلے پوچھ لیتا ہوں، وہ جو کہیں گے وہ کر لوں گا۔ اور یاد رکھیے گا اس زمانے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پورے مکہ شریف میں سب سے بڑی کاروباری تھی، سب سے بڑے کاروبار ان کی ہی تھے، سب سے زیادہ امیر وہی تھی، سب سے زیادہ دولت مند وہی تھی، مگر ان کے دل میں کبھی گھمنڈ اور تکبر نہیں رہا۔ تو جب ابو طالب سے کہا گیا تو ابو طالب ان باتوں کو قبول فرما لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جب وہ کہہ رہی ہیں تو چلے جاؤ۔ جب یہ بات خدیجہ تک پہنچی تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی، اور سرکار کی غلامی کے لیے، سرکار کی خدمت کے لیے، ہر اچھے برے حالات کو خیال رکھنے کے لیے، جو خدیجہ کے خاص غلاموں میں نہیں، خاص دوستوں میں خاص جو ہے نگہبان بن کر کے رہا کرتا تھا میسرہ، حضرت میسرہ کو خدیجہ نے جو ہے سرکار کے ساتھ کر دیا کہ اے میسرہ، تم جو ہے اس قافلے کے ساتھ میں جاؤ گے، محمد کا خاص خیال رکھو گے، کوئی بھی چیز میں انہیں تکلیف نہیں آنی چاہیے۔ اور چپکے سے جو ہے حضرت خدیجہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ ان کے حالات اور ان کے جو ہے جلوہ بھی دیکھتے رہنا، کیا کیا معاملہ ہوتا ہے۔ تو میسرہ ساتھ میں چلتے رہے، چلتے چلتے پھر جب ملک شام کے ایک شہر ہے جس کا نام بصرہ ہے، وہاں پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد جو ہے وہاں پہ جو ہے پھر جب شہر کے اندر پہنچتے ہیں، مارکیٹ کے اندر پہنچتے ہیں، تو پہنچنے کے بعد جو ہے کاروبار کا معاملہ جو ہے اور مارکیٹنگ کھل جاتی ہے۔ وہاں کا ایک بہت بڑا کاروباری تھا، اور اس کاروباری کا نام نستورہ تھا۔ یہ نستورہ میسرہ کو خوب اچھی طرح سے پہچانتا تھا۔ تو نستورہ نے پوچھا کہ اے میسرہ، یہ شخص کون ہے؟ اس کو تو میں کاروبار کے کام میں اور یہاں پہ جو ہے بصرہ میں جو ہے پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ تو بولے یہ خدیجہ کے جو ہے مال لے کر کے آئے ہیں، اور میں ان کے ساتھ ہوں، اور یہ جو ہے محمد بن عبداللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہیں؟ محمد بن عبداللہ ہیں، ابو طالب کے بھتیجا ہیں۔ تو جب یہ بات ہوئی تو ان کو دیکھتے ہی مال کو جو ہے وہی نستورہ جو مال لینے میں جو ہے ہمیشہ ہچکچاتا تھا، وہ نستورہ کرتا کیا ہے، جو مال کا 10 روپے دینا چاہیے تھا اس مال کو 20 روپے دے کر کے خرید لیتا ہے۔ ابھی بھی سبحان اللہ کہنے کے لیے جو ہے کہنا پڑے گا۔ اس سے بڑی بات کیا ہے کہ ہمیشہ نستورہ دلالی کرتا تھا۔ اس مال کے 10 روپے نہیں 5 روپے ہونے چاہیے، 7 روپے ہونے چاہیے، 4 روپے ہونے چاہیے، مگر پیغمبر اعظم علیہ السلام کی نورانی صورت کو دیکھ کر کے، خوبصورت حسین و جمیل کو چہرہ کو دیکھ کر کے فوراً نستورہ کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے
کہتا ہے کہ اے میسرہ، جس مال کی قیمت تمہارے 10 روپے ہیں اس مال کی قیمت میں 20 روپے دینے کے لیے تیار ہوں، مگر اس مال کو تم کسی اور کو نہ دو بلکہ مجھ نستورہ کو دے دو۔ حضرات محترم وہ مال وہ نستورہ لے لیتا ہے، اور نستورہ لینے کے بعد وہاں سے پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام واپس آتے ہیں۔ جب واپس آنے کے بعد وعدے کے مطابق حضرت خدیجہ نے اس مال میں جتنا بھی فائدہ ہوا تھا اور جو کہا تھا کہ جتنا ہم دوسرے کو دیتے ہیں اس کا ڈبل حصہ تمہیں دیا جائے گا، ڈبل دیا جائے گا، حضرت خدیجہ دے دیتی ہیں۔ پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے گھر واپس چلے جاتے ہیں۔ جانے کے بعد ابو طالب کے ہاتھ میں وہ سارے رقم جو خدیجہ نے دیا تھا سرکار نے ابو طالب کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ اے چچا جان، ہم جو ملک شام گئے تھے بشرا سے یہ آمد آئی ہے، خدیجہ نے ہمیں یہ دیا ہے۔ حضرت سرکار نے جب چچا کے ہاتھ میں دیا تو چچا کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، بلکہ دل میں اور محبت کے وہ پھول کھلنے لگے۔ جتنی محبت تھی اور زیادہ محبت ہونے لگی۔ ہوتا کیا ہے، ادھر جو ہے سرکار گھر آتے ہیں، خدیجہ ادھر جو ہے اپنے اس غلام سے میسرہ سے پوچھتے ہیں کہ اے میسرہ بتا، یہاں سے تو جو گیا، ساتھ میں گیا، ساتھ میں رہا، ساتھ میں چلا پھرا، ساتھ میں کھایا پیا، ساتھ میں اٹھا بیٹھا، ساتھ میں کاروبار کیا، ان کا معاملہ کیا رہا؟ تو اس وقت خدیجہ کی یہ خاص غلام کہتے ہیں کہ اے خدیجہ، آج اس کاروباری کا معاملہ اور اس سفر کا معاملہ مجھے عجیب و غریب لگا۔ اس سفر کا معاملہ مجھے عجیب و غریب لگا۔ سب سے پہلی بات کہ جب موسم ٹھنڈا ہوتا تھا اور سردی محسوس ہوتی تھی تو محمد کے اوپر دھوپ آنے لگتی تھی۔ کیا ہونے لگتی تھی؟ دھوپ، سرکار کو ٹھنڈ نہ لگے۔ اور جب بہت زیادہ گرمی ہونے لگتی تھی تو بادل ان کے اوپر چھایا بن کر کے چلنے لگتے تھے۔ بادل چھایا بن کر کے چلنے لگتے تھے، اور جب محمد کہیں بیٹھتے تھے تو جہاں بیٹھتے تھے پیڑ پودے کے سائے ان کے قریب چلے جاتے تھے، جدھر بیٹھتے تھے بے موسم کے سایہ ادھر چلے جاتے تھے۔ بولے اور کیا دیکھا تم نے؟ بولے اے خدیجہ، صرف معاملہ یہیں تک نہیں رہا، معاملہ صرف اگر آپ لوگوں کو بات کرنی ہے تو باہر جا کر کے بیٹھیے۔ مشتاق بھائی آپ اندر آ کر کے بیٹھیے۔ مسجد کا احترام ضروری ہے۔ حاجی صاحب آپ کے جیسے بزرگ اگر باتیں کریں گے تو ہم بچوں کا کیا حال ہوگا؟ ہم لوگ تو اور زیادہ ہو ہلہ کریں گے مسجدوں میں۔ پھر لہذا مسجد کا احترام ضروری ہے۔ میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ مسجد کا احترام ضروری ہے۔ مجھے آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، بغاوت نہیں ہے یا اختلاف نہیں ہے کہ میں آپ کو اس بنا پہ کہتا ہوں، ایک محبت سے کہتا ہوں۔ ابھی کچھ دیر پہلے بھی کوئی صاحب ایسے کر رہے تھے تو میں نے ان کو بتایا تھا۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو حضرات محترم، جب معاملہ یہ آیا